السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، دوستوں، سورۃ الصافات پارہ نمبر 23، آیات مقدسہ نمبر 114 تا 122 ہیں، اور یہاں سے سورہ مقدسہ کا رکوع نمبر 4 اور پارے کا رکوع نمبر 8 شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جامعیت، آپ امام انسانیت ہیں، تحریک حنیفی کے بانی اور مرکز ہیں، اور نوح علیہ السلام کے بعد آپ کے جو ایک سلسلہ ہے، 2 سلسلے چلتے ہیں آپ سے، ایک بنی اسرائیل، دوسرا بنی اسماعیل، اور تمام انبیاء علیہ السلام آپ کی نسل سے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ سے مانگ کے لیا، اللہ نے نہ صرف بیٹا دیا بلکہ نبی بیٹا عطا فرمایا۔ اس کا واقعہ، ذبح کا جو واقعہ ہم نے پچھلے درس میں سنا ہے، اور اس کے بعد آپ کی ایک سنت جاری ہوگی قیامت تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، جو ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے وہ برگزیدہ انبیاء ہیں جن کے ذریعے سے اللہ نے سچی رہنمائی دی۔ تاریخی تسلسل کے ساتھ ہم نے یہ بات سمجھی کہ اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں وہ ایک ہی فکر کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور وہ ہے فلسفہ توحید، اور پھر اس کی رٹ کو قائم کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی پر۔ جب بھی انہوں نے دعوت دی تو وہاں کے حکمران، ظالم، کفار، مشرقین، منافقین مقابلے میں آ گئے۔ یہ مقابلہ جاری ہے۔ ایک طرف اللہ کی جماعتیں ہیں سچی، جن کو حزب اللہ کہتے ہیں، دوسری طرف جھوٹی جماعتیں ہیں جن کو حزب الشیاطین کہتے ہیں۔ آج کے رکوع میں بھی اللہ رب العزت حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، پھر حضرت الیاس، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا تعارف کروا رہے ہیں۔ یہ پہلے بھی عرض کیا گیا تھا کہ یہاں پر تفصیلات نہیں ہیں، صرف ایک ترتیب سے اللہ رب العزت ہمیں ان سچے لوگوں کا، سچی جماعتوں کا، سچے رسولوں کا تعارف کروا رہے ہیں، اور ان کے مقابلے میں قوموں نے کیا کیا ہے، کس حد تک اس فکر کو تسلیم کیا اور کس حد تک انکار کیا ہے، اس کا مختصر تعارف ہے۔ اور جب سورہ مقدسہ شروع ہوئی تھی، الصافات صفاً فالزاجرات زجراً، وہاں بھی یہ ذکر ہوا
اس سورہ مقدسہ میں ان سچی جماعتوں کا ذکر ہے جو صف باندھ کر اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق دنیا میں جد و جہد کرتے ہیں اور پھر دشمن کو بھی ڈراتے ہیں، فالزاجرات زجرا، دشمن کا باقاعدہ مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں جنہوں نے اپنے اپنے ادوار میں دشمن کا مقابلہ کیا۔ اور میرے عزیزو، ہر درس میں تقریباً یہ بات ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے نبی اور پورا تاریخی تسلسل پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری جد و جہد، پھر صحابہ کرام کے آگے جد و جہد ہے۔ آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہم نے آج ان کے مطابق چلنا ہے۔ آج رسم رہ گئی ہے، رسومات رہ گئی ہیں، اور پھر سب سے بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ عارضی طور پر چند دن ایک رسم مناتے ہیں اور سارا سال اور ساری عمر غائب ہو جاتے ہیں۔ جیسے آج کل محرم الحرام ہے، بڑا اللہ کا بابرکت مہینہ ہے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن ہم نے 9-10 محرم اور یا پھر محرم کا عنوان حضرت حسین کو بنا دیا ہے۔ بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری اہل بیت اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے وہ تو ساری عمر کے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہر دن کے لیے، ہر لمحے کے لیے اسوہ حسنہ ہے، یا صرف چند دن وہ دن آئے اور یاد منائی اور چلے گئے؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں ہم ربیع الاول میں مناتے ہیں۔ تو یہ چند رسومات، روایات مذہبی لوگوں نے گھڑ لی ہیں اور وہ اپنی بقا کے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے انہوں نے ذرائع بنا لیا۔ اس لیے یاد رکھیے، یہ تمام دروس، آیات، صراط مستقیم اسوہ حسنہ ہے اور غور و فکر کے لیے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اللہ کے الفاظ ذرا سنیے۔ اللہ کہتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا، لام بھی تاکید کے لیے ہے، قد بھی تحقیق کے لیے ہے، اور اللہ کہتے ہیں ہم نے احسان کیا کس پر؟ موسیٰ اور ہارون پر، دونوں اللہ کے نبی ہیں، بھائی ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا، احسان کیا کیا ہم نے ان کو نجات دی، وَقَوْمَهُمَا، اور ان دونوں کی قوم کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، جو بڑی گھبراہٹ تھی، گھبراہٹ کا ماحول، نظام ظلم، غلامی کے نظام سے ہم نے ان کو نجات دی۔ کتنا بڑا گھبراہٹ کا ماحول تھا، فرعون نے غلام بنایا ہوا ہے، بچوں کو قتل کروا رہا ہے، بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا ہے، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کو قتل کروا دیتا ہے۔ یہ تھوڑا کرب کا ماحول ہے۔ پھر اس کے علاوہ قوم کو غلام بنایا ہوا ہے، ان سے ٹیکس لیتے ہیں، ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں، اس کی بڑی تفصیلات پہلے گزر چکی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے احسان کیا اور ان کو نجات دی، فرعون سے نجات دی، بحر قلزم سے نجات دی، اور اللہ رب العزت پار لے کے چلے گئے۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی مدد کی، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، بس وہ ہی غالب ہو کے رہیں گے۔ میرے عزیزو، اس سے پہلے اللہ کے جتنے بھی نبی تشریف لائے، اللہ کے عذاب آتے رہے، اللہ رب العزت کا مختلف طریقوں سے الارم کرتے رہے قوموں کو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد باقاعدہ فتوحات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں اللہ نے فرمایا نصرناہم، ہم نے ان کی مدد کی اور ان کو غالب کیا۔ پیچھے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے یہ لفظ بولا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے ان کی ذریت کو باقی رکھا۔
جیسا ہر چیز تباہ ہوگی، نوح علیہ السلام کی نسل سے حام، سام، حام اور یافس کی نسل سے آگے اللہ نے انسانوں کو آباد کیا اور ان کی ذریت آگے چلتی ہے۔ لیکن یہاں پر فرمایا اللہ نے کہ ہم نے ان کی مدد کی اور ان کو غالب کیا۔ پھر ایک اور اہم بات، وَآتَيْنَاهُمَا، اور ان دونوں کو ہم نے دی الکتاب، کتاب مقدس تورات، المستبین جو واضح ہے۔ دو باتیں ہیں، ایک تو پہلی آسمانی کتاب مقدس تورات اللہ نے دی، اور دوسرا واضح یعنی قوانین، ضابطے، ایک سسٹم دیا تاکہ اس سسٹم کے مطابق دنیا کے اندر ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جو اللہ کی پہچان پیدا کرے اور انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ رکھے۔ وَهَدَيْنَاهُمَا، اس کتاب مقدس کے ذریعے سے ہم نے ان کو رہنمائی دی، الصراط المستقیم، جو سیدھا راستہ ہے، جس راستے پہ چل کے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ دنیا میں اللہ کی رٹ قائم کر کے، عدل کے نظام قائم کر کے اللہ کے قریب کرنا، اللہ سے جوڑ پیدا کرنا، اور ہر انسان کا دوسرے انسان سے جوڑ اور ربط پیدا کرنا، اور پھر اخروی زندگی میں ترقی ہے۔ یہ ہے صراط مستقیم۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور باقی رکھا ہم نے ان پر پچھلے لوگوں کو، آج اور قیامت تک ان بزرگوں کے اسوہ حسنہ پر جماعتیں تشکیل پاتی رہیں گی اور جد و جہد کرتی رہیں گی، اور ان کا نام زندہ رہے گا۔ یہی تاریخی تسلسل ہے۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ پیچھے بھی مسلسل یہ انبیاء کے جہاں بھی ذکر میں اور انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں یہ مسلسل آیتیں آ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے۔ انہما من عبادنا المؤمنین، بے شک یہ دونوں ہمارے ان بندوں میں سے ہیں جو مومن بندے ہیں۔ یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اپنے اس مقام پر فائز ہیں جس سے اللہ کے ساتھ ان کا ربط ہے، جوڑ ہے، اللہ سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان انبیاء کی پہچان پیدا فرمائے، اور اصل پہچان ان کے فکر اور فلسفے اور عملی جد و جہد کی ہے جو آج بھی زندہ ہونا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔